اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، ہر بندے کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بندے کے رزق کو وسیع کرنے کے بہت سے بہانے بنائے ہیں۔ اگر ان طریقوں سے بندہ اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلے پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کل جیسے حالات ہیں، بہت سے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور بہت سے ایسے واقعات نظر آئے کہ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے خودکشی کر لی۔ تو دوستو، آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، رازق ہے، غنی ہے، اپنے بندے کو عطا کرنے والا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آئے، مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ پر مہربان ہوگا، آپ پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا، آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے پیدا کرے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے اور اللہ رب العزت کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جب بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ اب بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نماز مغرب کے بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں۔ جب تک آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور اگر آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور دوسری بات وظیفہ بتانے سے پہلے یہ ہے کہ میرے بہت سے دوست، میری بہت سی بہنیں کمنٹ باکس میں اجازت مانگتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کی ہمیں اجازت دے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، بس آپ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ عطا کرے اور آپ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار سن لیں۔ جب آپ نماز مغرب ادا کر لیں، مکمل طور پر نماز پڑھ لیں، تو آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 3 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر وقت کی قلت ہے تو 1 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد اس ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے:
جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یا اللہ یا اللہ، یا حفیظ یا حفیظ، یا رقیب یا مجیب، اس ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ترتیب دوبارہ غور سے اور توجہ سے سن لیں۔ یا اللہ یا اللہ، یا حفیظ یا حفیظ، یا رقیب یا مجیب۔ ترتیب کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان تمام ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، یا حفیظ یا حفیظ، یا رقیب یا مجیب، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ یا اللہ، یا حفیظ یا حفیظ، یا رقیب یا مجیب، یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اپنے رزق کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ آپ چند دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کرنے شروع کر دے گا، اور آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا ہو جائیں گے کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب تک آپ کا جی چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے 21 دن اس عمل کو کرنا ہے، 41 دن اس عمل کو کرنا ہے، یا پھر 90 دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 10 دن اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھی آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی، آپ کے لیے وسیلے پیدا ہوتے رہیں گے، اور آپ کے گھر میں امن و سکون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ مغرب کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ مغرب کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نماز عشاء کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، اذان فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو ورد زبان بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔